بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹائیگر نے ایک ہاتھ سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر بیرا بے حد کائیاں نکلا۔ اس نے پھرتی سے ایک ہاتھ ریوالور پر مار دیا اور ریوالور ٹائیگر کے ہاتھ سے نکل کر سیٹ کے نیچے جا پڑا۔ بیرا اب ٹائیگر سے لپٹ گیا اور اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر ڈال دیا تھا۔ گاڑی چونکہ کافی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، لہٰذا ان دونوں کے آپس کے جھگڑے سے گاڑی لڑکھڑانے لگی۔ ٹائیگر نے اچانک بیرے کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر پوری قوت سے دبانے لگا۔ بیرا اس دوران گردن چھڑانے کے بجائے ایک ہاتھ سے لگاتار ٹائیگر کے پہلو میں مکے مار رہا تھا، دوسرا ہاتھ بدستور اسٹیئرنگ کو قابو کیے ہوئے تھا۔ ٹائیگر کے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی توجہ کار کی مشینری سے ہٹ کر بیرے پر مرکوز ہو گئی، پھر اس نے پوری قوت سے اس کی گردن دبا دی۔ بیرے کے ہاتھ ڈھیلے پڑنے لگے اور ٹائیگر نے اس سے جان چھڑا کر دوبارہ کار کی طرف توجہ دی، مگر اتنے میں کار گو ہلکی سپیڈ میں ہونے کے باوجود خاصی تیزی سے جا رہی تھی، کیونکہ پیچھے بیرے بدستور شور مچاتے بھاگے چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ کار کو بالکل نہ روک سکے۔ کیونکہ ایک بیرے سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا، سب اکٹھے ہو جاتے تو۔ ٹائیگر نے جب کار کی طرف توجہ دی تو وقت گزر چکا تھا۔ کار چھوٹی سڑک سے نکل کر مین روڈ کے چوک میں پہنچ چکی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر بریک لگائے، اچانک ایک تیز رفتار ٹرک عین کار کے اوپر چڑھ آیا۔ ٹائیگر نے کار تیزی سے موڑ دی اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے سے ماحول گونج اٹھا۔ اس اچانک افتاد سے وہ تینوں ٹٹک کر کھڑے ہو گئے۔ فوجی تعداد میں 6 تھے اور سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ ان کی تلاشی لو، ایک آفیسر نے دوسرے فوجی کو حکم دیا۔ کیا بات ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ شارپ وائلی نے سخت لہجے میں کہا، جیسے وہ اس طرح اچانک روک لیے جانے پر چراغ پا ہو گیا ہو۔ آپ براہ کرم خاموش رہیں، اسی آفیسر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر ایک فوجی مشین گن کاندھے سے لٹکا کر آگے بڑھا۔ وہ تینوں بے بس کھڑے تھے۔ ظاہر ہے 6 مسلح جوانوں کے سامنے وہ کیا کر سکتے تھے؟ اگر زیادہ بھی پھرتی کرتے تو زیادہ سے زیادہ ایک فوجی کو مار لیتے، مگر ان تینوں کے جسموں میں مشین گن کی گولیاں جتنے سوراخ بناتی، اس کے تصور سے ہی ان کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ ادھر ظاہر ہے کہ ان تینوں کی جیبوں میں ریوالور موجود تھے، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس تھی کہ ان تینوں کے پاس ان ریوالوروں کے لائسنس نہیں تھے۔ اس طرح معاملہ طول کھینچ سکتا تھا۔ ظاہر ہے فوجی انہیں شعبے میں اپنے ہیڈ کوارٹر لے جاتے، اور پھر وہاں جا کر ان کے میک اپ کا پول بھی کھل جاتا اور وہ حقیر چوہوں کی طرح حکومت کے ہتھے چڑھ جاتے۔ عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ تھا۔ فوجی تیزی سے ان تینوں کی تلاشی لینے کے لیے بڑھا، اور ابھی وہ شارپ وائلی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک وہ بوڑھا پھاٹک سے باہر نکلا۔ وہ اپنی بھجی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ اس کی جھریاں پڑے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ فوجی شارپ وائلی کی جیب میں ہاتھ ڈالتا، بوڑھا زور سے چیخا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے معزز گاہک ہیں، کیا آپ میرا فارم بند کروانا چاہتے ہیں؟ فوجی چٹک کر رک گیا۔ بوڑھا تیزی سے آگے بڑھ آیا اور پھر شارپ وائلی اور فوجیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میرا نام جیکن ہے اور میں پچھلے 40 سال سے اس ملک کا محب وطن باشندہ ہوں۔ آپ میرے معزز گاہکوں کی توہین کر کے اس ملک کے ایک آزاد شہری کی تجارت میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں۔ یہ جرم ہے، زیادتی ہے۔ بوڑھا ہذیانی انداز میں شور مچا رہا تھا۔ آپ کا کس چیز کا فارم ہے؟ فوجی بوڑھے کے لہجے اور الفاظ سے زیادہ اس کی بزرگی سے متاثر معلوم ہوتا تھا۔ میں شہد کی مکھیاں پالتا ہوں اور شہد بیچتا ہوں۔ میرے پاس حکومت کا 1 لاکھ کا لائسنس موجود ہے، اور مجھے ملک کی خدمت کے عوض حکومت کی طرف سے اعزاز بھی مل چکا ہے۔ بوڑھے نے فوجی آفیسر پر رعب جمایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ فوجی آفیسر نے حکومت کی طرف سے اعزاز ملنے کا سن کر انتہائی نرم لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اپنے ملک کے قابل فخر فوجیوں کی معمولی سی خدمت بھی نہ کر سکوں۔ بوڑھے نے بھی اس دفعہ انتہائی خلیق لہجے میں جواب دیا۔ چلیں۔ فوجی افسر نے بوڑھے کی بات مان لی۔ اچھا، ہمیں اجازت
شارپ وائلی نے اجازت طلب نظروں سے فوجی آفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اندر چلیں۔ ہم جب تک مطمئن نہیں ہو جائیں گے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوجی آفیسر اپنے فرائض سے غافل نہیں تھا۔ شارپ وائلی نے یوں کندھے جھٹکے جیسے وہ سخت بیزاری محسوس کر رہا ہو۔ پھر وہ سب فارم کے اندر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ حضرات کے لیے کافی بنا لاؤں، بوڑھے نے انہیں بٹھانے کے بعد کہا۔ نہیں محترم، آپ تشریف رکھیے، پہلے ہمیں اپنا فرض انجام دے دینے دیجیے، اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا تو آپ کی طرف سے کافی کی دعوت قبول کر لوں گا۔ فوجی آفیسر نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، اور بوڑھا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دو مجرم یہاں سے تقریباً 4 میل دور سے ایک جیپ میں سوار ہو کر فرار ہوئے ہیں۔ وہ انتہائی خوفناک مجرم ہیں۔ جیپ کے ٹائروں کے نشانات آپ کے فارم کی طرف سیدھے آئے ہیں اور پھر آپ کے فارم سے آگے تقریباً 200 گز تک چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد ٹائروں کے نشانات یوں غائب ہو گئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہم نے ارد گرد کا سارا علاقہ چھان مارا ہے، ہمیں کہیں بھی جیپ کے ٹائروں کے نشانات نہیں ملے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا فارم مشکوک ہے۔ یا تو مجرم یہیں چھپے ہوئے ہیں یا پھر آپ کے علم میں ہے کہ مجرم کہاں گئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اطمینان کرا دیں کہ آپ کا مجرموں سے کوئی تعلق نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ فوجی آفیسر نے بات کی وضاحت کر دی۔ لیکن مجھے تو قطعی علم نہیں کہ کب یہاں جیپ آئی اور کہاں گئی، بوڑھے نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے گاہک ہیں؟ فوجی آفیسر نے اب ان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ اس فارم میں کب تشریف لائے تھے؟ فوجی آفیسر اس بار براہ راست بلیک کلارک سے مخاطب ہوا۔ 2 گھنٹے پہلے، بلیک کلارک نے انگریزی میں جواب دیا۔ بلیک کلارک چونکہ فوجی آفیسر سے پہلی بار بولا تھا، اس لیے فوجی آفیسر اس کا لہجہ سن کر چونک پڑا۔ بلیک کلارک کا لہجہ خالص ایکریمی تھا، جبکہ اس نے میک اپ مقامی آدمی کا کیا ہوا تھا۔ فوجی آفیسر کو چونکتے دیکھ کر شارپ وائلی، D11 اور بوڑھا تینوں کھٹک گئے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ آپ مقامی ہیں؟ فوجی آفیسر نے دوبارہ بلیک کلارک سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز موجود تھا۔ اوہ، آپ شاید میرے ایکریمی لہجے پر چونکے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ ایکریمیا چلا گیا تھا۔ مجھے اس ملک میں آئے ہوئے 5 سال ہوئے ہیں، اس لیے میرا لہجہ ایکریمی ہے، بلیک کلارک نے وضاحت کی، اور آفیسر اس کی وضاحت سے قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ باقی لوگوں نے بھی اطمینان کی سانس لی کیونکہ ایک بڑا مسئلہ بلیک کلارک نے چند فکروں میں حل کر دیا تھا۔ آپ کس چیز پر فارم آئے تھے؟ اس دفعہ فوجی آفیسر نے ایک اور سوال کیا۔ بوڑھا فوجی آفیسر کی ذہانت کی دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ کار پر، شارپ وائلی نے جواب دیا۔ وہ چونکہ مختلف لہجوں پر بخوبی قادر تھا، اس لیے اس کا لہجہ قطعی مقامی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کار کہاں ہے؟ آفیسر نے گہرے لہجے میں سوال کیا۔ دراصل بات یہ ہے جناب کہ انہوں نے میرے کہنے پر کار واپس بھیج دی، کیونکہ آفس میں ان کے سیکریٹری کو کار کی اشد ضرورت تھی۔ اب یہ میری کار میں واپس جائیں گے، بوڑھے نے بات کو سنبھالا دیتے ہوئے کہا۔ مگر محترم، باہر اس جیپ کے علاوہ اور کسی کار کے ٹائروں کے نشانات نہیں ہیں۔ اس سے میں کیا سمجھوں؟ فوجی آفیسر نے نیا نکتہ نکالا، اور اس بات سے ان تینوں کے علاوہ بوڑھے کی شخصیت بھی مشکوک ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے، کار آئی ہے اور اس کے ٹائروں کے نشانات بھی ضرور ہونے چاہیے، بوڑھے نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نشانات نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کے فارم کے ارد گرد کا کافی علاقہ بغور چیک کیا ہے، آفیسر نے اس بار بے حد سخت لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کار کے نشانات موجود ہیں، شارپ وائلی نے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ فوجی آفیسر شارپ وائلی پر چڑھ گیا۔ ارے آپ لڑے نہیں، ہم سب باہر جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا، بوڑھے نے بڑی حلیمی سے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیں۔ فوجی آفیسر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھہریے، ابھی چلتے ہیں، میں آپ کے لیے کافی تو لے آؤں، پھر باہر جا کر نشانات چیک کر کے آپ کی تسلی کرا دیتے ہیں۔ بوڑھے نے اٹھ کر باقاعدہ فوجی افسر کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی بٹھایا۔ فوجی آفیسر اس بار بوڑھے کی دعوت پر انکار نہ کر سکا۔ فوجی سپاہی بھی مشین گنیں سنبھالے خاموشی سے کمرے میں بیٹھے تھے۔ بوڑھا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد بوڑھا کافی کی ٹرالی دھکیلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے میز کے قریب ٹرالی روکی اور پھر کافی پیالیوں میں ڈال کر
اس نے ایک ایک پیالی تمام کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ فوجی سپاہی انکار کرنے لگے، لیکن آفیسر کے اشاروں پر انہوں نے کافی لے لی۔ کافی پینے کے بعد سب نے پیالیاں ٹرے میں واپس رکھ دیں۔ چلیے حضرات، فوجی آفیسر نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں جناب چلیں، بوڑھے نے اس بار نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ سب چلتے ہوئے جیسے ہی فارم کے کمپاؤنڈ میں پہنچے، اچانک فوجی آفیسر اور سپاہیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دنیا ان کی نظروں میں اندھیر ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے لاکھ سنبھلنے کی کوشش کی، مگر ذہن پر چھا جانے والی اچانک تاریکی کو وہ اجالے میں تبدیل نہ کر سکے، اور دوسرے لمحے وہ سب کمپاؤنڈ میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ بوڑھے نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر زوردار قہقہہ لگایا۔ شارپ وائلی، بلیک کلارک اور D11 تحسین آمیز نظروں سے بوڑھے کو دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے نے واقعی لاجواب کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ ہم سب نے اس کافی دانی سے کافی پی تھی جس سے ان فوجیوں نے بھی پی تھی۔ شارپ وائلی نے سوالیہ لہجے میں بوڑھے سے پوچھا۔ میں نے ان کی پیالیوں میں ایک بے رنگ سفوف ڈال دیا تھا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ہم سب کی شخصیت مشکوک ہو چکی ہوتی۔ یہ فوجی آفیسر فوجیوں کی عام روایات سے زیادہ ذہین اور چالاک ہے، اور اس نے باتوں ہی باتوں میں ہم سب کو پھنسا لیا تھا۔ بوڑھے نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ یہ میرے خیال میں مر چکے ہیں، ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ بلیک کلارک نے کہا۔ وہ سب ہو جائے گا، آپ لوگ ایسا کریں کہ ان سب کو اٹھا کر میک اپ روم میں لے چلیں، اور میرے خیال میں آپ تینوں ان فوجیوں کا میک اپ کر کے اپنے کپڑوں کے اوپر ان کی وردیاں چڑھا لیں۔ بوڑھے نے تجویز پیش کی۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح ہم بآسانی ان کی جیپ کے ذریعے شہر پہنچ جائیں گے، مگر ان کا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی وردیاں ہی کافی ہیں۔ شہر جا کر ہم ان وردیوں اور جیپ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، ورنہ ہمیں میک اپ بھی بدلنا پڑے گا، شارپ وائلی نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ صرف ان کی وردیاں اپنے کپڑوں کے اوپر ہی پہن لیں۔ بوڑھے نے شارپ وائلی کی تجویز کی تائید کی، اور پھر ان تینوں نے مل کر ان سپاہیوں اور آفیسر کی لاشیں اٹھائیں اور اندر لے آئے۔ اس کے بعد ان تینوں نے ان سپاہیوں کی وردیاں اتاریں اور اپنے کپڑے کے اوپر پہن لیں۔ ان کو اٹھا کر میرے پیچھے آؤ، میں ان کو ٹھکانے لگاتا ہوں، بوڑھے نے ان کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلتا ہوا فارم کے آخری کونے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑی بھٹی موجود تھی جو بجلی سے گرم ہوتی تھی۔ یہ بھٹی میں نے شہد کو صاف کرنے کے لیے بنوائی ہوئی ہے، بوڑھے نے کہا، اور پھر ایک سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بھٹی کے منہ پر لگا ہوا ڈھکن بوڑھا پہلے ہی اتار چکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بھٹی میں نیلے نیلے شعلے اٹھنے لگے۔ ایک لاش اٹھا کر اندر پھینک دو، بوڑھے نے D11 سے کہا، اور اس نے ایک سپاہی کی لاش اٹھا کر بھٹی کے اندر پھینک دی۔ لاش اندر جاتے ہی ایک جھماکا ہوا، اور دوسرے لمحے سفید گاڑے دھوئیں کا بادل سا بھٹی کے بیرونی پائپ کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو بھٹی خالی تھی۔ لاش کی ہڈیاں تک بھسم ہو کر راکھ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ بوڑھے کے اشارے پر D11 لاشیں اٹھا اٹھا کر باری باری بھٹی میں جھونکتا رہا، اور بھٹی کی سطح پر راکھ کی تہوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخر میں جب فوجی آفیسر کی لاش بھی بھٹی کی سطح پر راکھ کی ایک اور تہہ کا اضافہ کر چکی تو بوڑھے نے بٹن بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی بھٹی کا ڈھکن بھی بند کر دیا۔ اچھا، اب آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیے، بوڑھے نے ان تینوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اپنی کامیابی پر مسرت سے چمک رہی تھیں۔ محترم، ایک بات بتلائیے، کیا واقعی یہاں کی حکومت نے آپ کی خدمات کے عوض آپ کو اعزاز دیا ہوا ہے، یا آپ نے آفیسر پر رعب جمانے کے لیے یہ بات کہی تھی؟ بلیک کلارک نے جاتے جاتے پوچھ ہی لیا۔ میں نے ٹھیک کہا ہے مسٹر، میرے پاس اس ملک کا سب سے بڑا سول اعزاز موجود ہے، بوڑھے نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں اس کے انداز پر مقامی حکومت کی لا علمی اور بے خبری پر کہکہے لگاتے ہوئے فارم کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ عمران کو کیپٹن شکیل، جولیا اور باقی تمام ممبران نے X2 کے کمرے سے نکلتے ہی گھیر لیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، جولیا نے پرتحکم لہجے میں عمران سے کہا۔ ایک شرط پر، عمران نے بڑی سنجیدگی اور سعادت مندی سے جواب دیا۔ کون سی شرط؟ جولیا عمران کے لہجے پر چونکی۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ شرط منظور کر لو گی،
عمران نے شرط بتلانے سے پہلے یقین دہانی چاہی۔ نہیں، پہلے تم شرط بتلاؤ، جلدی کرو۔ جولیا کھٹک گئی۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ عمران نے بڑے رومانوی لہجے میں شرط بتائی۔ تمام ممبران نے شرط سنتے ہی ایک زوردار کہکا لگایا، مگر جولیا نہ جانے کیوں شرما گئی۔ ہررا، ویری گڈ کیپٹن شکیل، تم فوراً ایک مولوی کا میک اپ کر کے آؤ۔ ادھر جولیا مجھ سے شادی کرے گی، ادھر میں X2 کو کان سے پکڑ کر یہاں پر بے نقاب کر دوں گا۔ عمران خوشی سے چھلانگیں مار رہا تھا۔ تمام ممبران حیرت سے جولیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو جولیا سے قطعی مختلف رد عمل کی توقع تھی، مگر جولیا تو یوں شرما رہی تھی جیسے وہ ایسی مشرقی لڑکی ہو جسے آج کل کے ترقی یافتہ افراد اللہ میاں کی گائے کے نام سے پکارتے ہیں، اور ماں باپ اس گائے کو جس کھونٹے سے بھی باندھ دیں ساری عمر اسی کھونٹے کے گرد گھومتی ہوئی گزار دیتی ہے۔ تنویر، جو اب تک خاموش کھڑا اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، آخر زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا۔ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ تنویر جھلا کر بولا۔ اوہ، میرا ہونے والا سالہ بھی یہاں موجود ہے۔ عمران نے چونک کر تنویر کی طرف دیکھا، جیسے اس سے پہلے تنویر کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تنویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا کرتا، جولیا کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں عمران سے شادی کرنے پر تیار ہوں، بشرط یہ کہ یہ X2 کو بے نقاب کرنے میں ہماری مدد کرے۔ جولیا کی آواز تھرا رہی تھی۔ آج تمام ٹیم کے سامنے اس نے پہلی بار عمران سے درِ پردہ محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ ارے باپ رے، مارے گئے۔ مس جولیا، میں تو سلیمان کی شادی کی بات کر رہا تھا، تم نے میرے متعلق سمجھ لیا۔ اگر سلیمان سے تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو… عمران نے شاید کچھ اور کہنا چاہا مگر جولیا چیخ پڑی، شٹ اپ یو سن آف بچ بلڈی فول۔ جولیا کو جیسے دورہ پڑ گیا اور وہ ہذیانی طور پر گالیاں دے رہی تھی۔ اس کے منہ سے کف نکلنے لگا۔ شاید یہ زبردست جذباتی دھچکا جو عمران کی طرف سے جولیا کو پہنچا تھا، اور پھر عمران نے خوفزدہ ہو کر حال سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ چیخ رہا تھا، ارے جولیا پر جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا، اور تمام ممبران جولیا کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ عمران تیزی سے حال سے باہر نکلا اور پھر مختلف کمروں اور برآمدوں سے گزرتا ہوا وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بلیک زیرو ابھی تک منہ پر نقاب لگائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ عمران کو یوں اندر آتا دیکھ کر وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ بند کر دو بلیک زیرو، عمران نے ریت کے بورے کی طرح ایک صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کی چٹخنی بھی چڑھا دی۔ اب نقاب اتار دو، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے نقاب اتار کر الماری میں رکھ دیا۔ کمرے میں موجود ریفریجریٹر کا دروازہ کھول کر بلیک زیرو نے 2 کوکا کولا کی بوتلیں نکالیں اور درمیانی میز پر رکھ دیں۔ عمران صاحب، آپ نے بڑا سخت چیلنج ٹیم کو دے دیا ہے، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں عمران سے کہا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر عمران صاحب، ٹیم کی ناکامی کی صورت میں ہمیں تمام ٹیم سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ بلیک زیرو کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، جیسے اسے ٹیم کی ناکامی سامنے نظر آ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا درد تھا۔ ہاتھ صابن سے دھوئے جاتے ہیں مسٹر طاہر، ٹیم سے نہیں۔ اور دوسرا، اب میں اس ٹیم سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے بہانہ مل گیا ہے اور اس طرح میں تمام ٹیم سے بآسانی جان چھڑا لوں گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بلیک زیرو یوں عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے اسے عمران کی دماغی حالت مشکوک معلوم ہونے لگی ہو۔ مگر ٹیم نے کیا قصور کیا ہے؟ ایسی محنتی، قابل اور بااعتماد ٹیم پھر کب بن پائے گی؟ بلیک زیرو کھلم کھلا ٹیم کی طرفداری پر اتر آیا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں اگر چاہوں تو اکیلا بھی کام کر سکتا ہوں، مجھے ٹیم کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹیم تو میں نے صرف X2 کا نام اچھالنے کے لیے پال رکھی ہے، مجھے اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اور بلیک زیرو کو کیپٹن شکیل، صفدر، جولیا، تنویر، چوہان سب سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھرتے نظر آئے، اور تصور میں ہی یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔
عمران جو بغور بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا دھیرے سے مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی چٹانوں کی سی سختی تھی، ٹھوس مسکراہٹ۔ طاہر، جذباتی مت بنو، یہ ٹھیک ہے کہ تم بھی ٹیم کے ایک رکن ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم سے چھپ کر دوسری نوعیت کا کام کرتے ہو، مگر اپنی ٹیم کے ساتھ اتنے جذبات وابستہ نہ کرو کہ کسی وقت یہ جذبات ہمارے فرض کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ عمران نے باقاعدہ تقریر جھاڑ دی، مگر ٹیم نے کیا قصور کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بلیک زیرو ایک بار پھر ٹیم کی حمایت میں بول رہا تھا۔ میں سزا دے رہا ہوں؟ شرائط تم انہیں سنا آئے ہو، اپنا حکم تم انہیں سنا کر آئے ہو، اب ناراض مجھ سے ہو رہے ہو؟ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور عمران کا موڈ ٹھیک دیکھ کر بلیک زیرو کی جان میں جان آئی۔ یہ سب کچھ تو میں نے آپ کے کہنے پر کیا ہے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ جب میں شرائط انہیں بتلا رہا تھا میرا دل رو رہا تھا کہ جب یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جب یہ ناکام ہو جائیں گے تو میں ان کے گلے میں خوشیوں کے ہار ڈالوں گا اور انہیں سینے سے لگا کر شاباش دوں گا؟ نہیں، ان کا وہی حشر ہوگا جو انہیں بتلایا جا چکا ہے۔ ایکس2 اپنی بات پر عمل کرنا اور عمل کروانا جانتا ہے، یہ ایکس2 کے وقار کا سوال ہے، اور ایکس2 نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا، اس کے چہرے پر اتنی ٹھوس سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی کہ بلیک زیرو نے گھبرا کر آنکھیں جھپکا لیں۔ سنو، آج سے تم میک اپ میں کام کرو گے، تمہارا ٹارگٹ شارپ وائلی، بلیک کلارک اور مقامی ڈی آئی اے ہے۔ عمران نے اس دفعہ بلیک زیرو کو حکم دیا اور اسے تفصیلات بتا دیں۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا، مجھ سے رابطہ ٹرانسمیٹر A2 پر قائم رکھنا۔ عمران نے مزید ہدایت دی اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا، اور بلیک زیرو بے بسی سے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ ٹائیگر نے کار پر چڑھتے ہوئے ٹرک کو دیکھتے ہی پوری تیزی سے اسٹیئرنگ کو دائیں طرف کاٹا، اور دوسرے لمحے ماحول ایک خوفناک دھماکے سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر کی کار تو یو ٹرن لیتی ہوئی نکلتی چلی گئی، مگر دوسری طرف سے آنے والی ایک مسافر بس پوری قوت سے ٹرک سے ٹکرا گئی، اور یہ خوفناک دھماکہ ان دونوں کے ٹکرانے کا تھا۔ ٹائیگر کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے ہوش و حواس قائم رکھے اور کار کو تیزی سے دائیں طرف کاٹ لیا، ورنہ اس کے تو ایک طرف کار کا بھی ایک پرزہ سلامت نہ رہتا۔ تصادم کے باوجود ٹائیگر نے کار نہیں روکی، بلکہ اس نے رفتار پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ وہ دراصل پہلی فرصت میں A3 کو عمران کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ A3 کو بے ہوش ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ٹائیگر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بڑی سڑک پر چلتے ہوئے ہوش میں آ جائے۔ کافی تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا ٹائیگر شادمان کالونی پہنچ گیا۔ کالونی میں داخل ہوتے ہی بائیں بلاک کی دوسری کوٹھی کے گیٹ پر اس نے کار روک دی، اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا۔ اس نے تیزی سے پھاٹک کے بائیں طرف دیوار میں ایک چھوٹے سے سوراخ میں اپنی چھوٹی انگلی کی پہلی پور داخل کی، اور دوسرے لمحے کوٹھی کا پھاٹک تیزی سے کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ واپس کار کے اسٹیئرنگ پر آن بیٹھا، اور پھر کار کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر پھاٹک دوبارہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ کار سیدھی کوٹھی کے خوبصورت پورچ میں آن کر رکی۔ ٹائیگر تیزی سے کار سے نیچے اترا۔ اس نے سائیڈ کا دروازہ کھول کر پہلے پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے A3 کو گھسیٹ کر کندھے پر لادا، اور برآمدے میں سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر اسے ایک پلنگ پر لٹا دیا، اور کمرے سے باہر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے باقاعدہ لاک کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ کار کے قریب آیا اور اس نے اسٹیئرنگ سائیڈ کی دوسری طرف پڑے بیرے کو گھسیٹا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیرا صرف بے ہوش ہی نہیں تھا، بلکہ اس دنیا کی سرحدوں کو پار کر کے انجانی دنیا کی سیر کو نکل چکا تھا۔ ٹائیگر نے بیرے کی لاش کو کار کے اندر ہی رہنے دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر ایک سائیڈ میں پڑے ہوئے صوفے کو دھکیل کر دیوار کی دوسری سائیڈ سے لگا دیا۔ جس جگہ صوفہ پہلے سے موجود تھا وہاں جھک کر ٹائیگر نے ایک اینٹ کو نیچے کی طرف دبایا۔ اینٹ کے دبتے ہی اس جگہ ایک تختہ فرش سے اٹھتا چلا گیا۔ یہ ایک لکڑی کا مضبوط تختہ تھا جس پر روغن اور مینا کاری کچھ اس مہارت سے کی گئی تھی کہ بغور دیکھنے کے باوجود آدمی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اینٹیں نہیں بلکہ صرف اینٹوں کے ڈیزائن ہیں۔
تختہ اوپر اٹھتے ہی نیچے کی طرف جاتی ہوئی پختہ سیڑھیاں صاف نظر آنے لگیں۔ ٹائیگر مڑا اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کندھے پر A3 کا بے ہوش جسم لدا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک کمرے میں پہنچا۔ اس نے A3 کو ایک بینچ نما تختے پر لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے باقاعدہ اسے لاک کر دیا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں پہنچا۔ اس نے اس اینٹ کو دبا کر تختہ دوبارہ فرش سے ملا دیا اور پھر صوفہ دھکیل کر اس نے تختے کے اوپر رکھا اور اطمینان سے ہاتھ جھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے میں آ کر ٹائیگر نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، ٹائیگر سپیکنگ، اوور، ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یس، عمران سپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ سر، DIA کا ایک اہم رکن A3 اس وقت ٹائیگر سینٹر نمبر 4 کے تہہ خانے میں موجود ہے، اوور۔ ٹائیگر نے A3 کے متعلق عمران کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں سے ٹریپ کیا ہے، اوور؟ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی غراہٹ بھی شامل تھی، جیسے اسے اس خبر پر یقین نہ آیا ہو۔ ٹائیگر نے تمام تفصیلات بتلا دیں۔ اوکے، میں اسے چیک کر لوں گا۔ تم ہوٹل مالابار کی دوسری منزل کے 6، 7 اور 8 کمرے میں موجود افراد کی نگرانی کرو۔ یہ صفدر، جولیا اور کیپٹن شکیل ہیں۔ جلد از جلد مجھے رپورٹ ملنی چاہیے، اوور۔ عمران نے ٹائیگر کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے دوسری طرف سے کہا اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ٹائیگر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور خود اٹھ کر سیدھا پورچ میں چلا گیا۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ سٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور دوسرے لمحے کار سیدھی پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھاٹک کے قریب کار روک کر ٹائیگر نیچے اترا۔ اس نے پھاٹک کی بائیں سائیڈ کی دیوار پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا اور خود دوبارہ کار میں آ بیٹھا۔ کوٹھی کا گیٹ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے کار سٹارٹ کی اور پھر کار آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی پھاٹک سے باہر نکل آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹرن لے کر سڑک پر پہنچے، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اسے دوسری لمحے کار روکنی پڑی کیونکہ پچھلے ایک ٹائر کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ ٹائیگر نے کار روکی اور پھر بیک مرر میں بغور دیکھنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تقریباً چند لمحوں بعد تک خاموشی رہی، پھر ایک کار اچانک اس کے قریب آ کر رک گئی۔ دوسرے لمحے کار سے 2 آدمی نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ ٹائیگر نے ریوالور آہستہ سے اونچا کیا اور پھر لگاتار 2 دھماکے ہوئے اور وہ دونوں جو تیزی سے ہاتھوں میں ریوالور پکڑے ٹائیگر کی طرف بڑھ رہے تھے، لہراتے ہوئے سڑک پر گرتے چلے گئے۔ ٹائیگر نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور پھر بھاگتا ہوا آنے والی کار کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی، مگر اسی لمحے نیچے گرے ہوئے دشمن نے جسے ٹائیگر نے بے دریغ گولی ماری تھی، اچانک پلٹا کھایا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور پھر اس کے ہاتھ سے نکل کر کوئی چیز اڑتی ہوئی کار کی طرف بڑھی۔ ٹائیگر کی یہ کار ابھی چند فٹ ہی آگے بڑھی تھی کہ مرتے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کار سے ٹکرائی۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور کار کے پرخچے اڑ گئے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا تھا، گہرا دھواں۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا تینوں خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر گہری فکر مندی کے آثار تھے۔ صفدر آج ہی ہسپتال سے فارغ ہو کر آیا تھا، گو اس کے چہرے سے ابھی تک نکاہت کے آثار نمایاں تھے، مگر جس انداز میں وہ دانت پر دانت جمائے میز کی سطح کو گھور رہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی کمزوری کو مد نظر رکھنے کے بجائے پاتال سے بھی زیادہ گہری سوچ میں غرق تھا۔ ہم سے واقعی اس وقت بے وقوفی سرزد ہوئی ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ X2 اس بات پر اتنا برہم ہو جائے گا، صفدر نے سر اٹھا کر کہا۔ کیپٹن شکیل اور جولیا اسے یوں دیکھنے لگے جیسے اس نے بات کر کے ان کی سوچ کے ساکن پانی میں تموچ پیدا کر دی ہو۔ اب 2 دن تو سوچتے سوچتے گزر گئے ہیں، مگر ہمیں کچھ ہاتھ پیر مارنے چاہیے، ورنہ 15 دن تو ایسے ہی گزر جائیں گے اور پھر X2 کسی کی نہیں سنے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں دانش منزل پر ریڈ کرنا چاہیے، وہاں اس بات کے واضح ثبوت مل جائیں گے کہ X2 کون ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن X2 تو دانش منزل میں موجود نہیں ہے، جولیا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ہم دانش منزل کا ریکارڈ اور دیگر کاغذات دیکھ کر پتہ چلا لیں گے، صفدر نے جواب دیا۔ نہیں،
میں اس بات کی رائے نہیں دوں گی۔ اول تو X2 بے وقوف نہیں کہ کھلے عام دانش منزل میں اتنا اہم اور سیکرٹ ریکارڈ رکھے، اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص دانش منزل میں داخل ہو جائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتی۔ جولیا نے باقاعدہ بحث شروع کر دی۔ جولیا کی بات سن کر صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں خاموش ہو گئے۔ جولیا کی بات واقعی وزندار تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔